किस्मत की बात है भाई, शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है भाई, शबे बारात ये किस्मत की बात है भाई, शबे बारात ये किस्मत की बात है। शबे बारात औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मुहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज अंजुमन का हमारा मौजू है माह शाबान बिलख़ुसूस। अल्लाहु अकबर, शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है भाई, शबे बारात ये किस्मत की बात है भाई, शबे बारात ये किस्मत की बात है। शबे बारात इस प्रोग्राम को हमने कुछ इस तरह तरतीब दिया है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको हमने आरास्ता किया है और साथ ही एक जामा तकरीर शब बारात की फ़जीलत पर हम आपको गोश गुजार कराएंगे बज़बानी मौलाना मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन दामद बरकातुहू आलिया। आइए नाज़रीन, बाज़ाब्ता इस मजलिस का आगाज़ नूर पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहाँ के ताजवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से करते हैं। समात करके अपने ईमान को ताज़गी बख्शे। मोमिन है तेरे दिल की दवा, नामे मोहम्मद। 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 दर असल है रूहों की ग़िज़ा, नामे मोहम्मद। दर असल है रूहों की ग़िज़ा, नामे मोहम्मद। है आलम बरज़ख़ की ज़िया, नामे मोहम्मद। है आलम बरज़ख़ की ज़िया,
دیا نام محمد ہے قبر میں مومن کا دیا نام محمد ہے قبر میں مومن کا دیا نام محمد. اور عقیدے کا شعر ہے، سماعت کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس پر آمین بھی کہیے گا. میرا ہے یقین خلد میں جائے گا وہ مومن، میرا ہے یقین خلد میں جائے گا وہ مومن. تعظیم سے لیتا رہا جو نام محمد، تعظیم سے لیتا رہا جو نام محمد. مومن ہے تیرے دل کی دوا نام محمد. اے لوگوں میری قبر بھی ہو جائے گی روشن، اے لوگوں میری قبر بھی ہو جائے گی روشن. جلوہ مجھے دکھلائے گا جب نام محمد، جلوہ مجھے دکھلائے گا جب نام محمد. اب گنبد خضرا کا میں دیدار کروں گا، اب گنبد خضرا کا میں دیدار کروں گا. سرما میری آنکھوں کا بنانا میں محمد، سرما میری آنکھوں کا بنانا میں محمد. مومن ہے تیرے دل کی دوا نام محمد. بجلی کی طرح حشر میں گزروں گا میں پل سے، بجلی کی طرح حشر میں گزروں گا میں پل سے. نصرت میری فرمائے گا جب نام محمد، نصرت میری فرمائے گا جب نام محمد. سرکار مدینہ کے تو ناموں میں اثر ہے، سرکار مدینہ کے تو ناموں میں اثر ہے. سب ناموں کی ہے اصل بنانا میں محمد، سب ناموں کی ہے اصل بنانا نام محمد. مومن ہے تیرے دل کی دوا نام محمد. اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب ہوگی آپ کو۔ مسعود جو چاہتا ہے کہ وہ طیبہ بلا لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کثرت سے پڑھا کیجئے، انشاءاللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو حاضری کا شرف آپ کو ملے گا حضور کی بارگاہ کا۔ یہ ایک دعا ہے، اس پر آمین بھی کہیے گا۔ مسعود جو چاہتا ہے کہ وہ طیبہ بلا لے، مسعود جو چاہتا ہے کہ وہ طیبہ بلا لے، ورد اپنا بنا صبح و مساء نام محمد، ورد اپنا بنا صبح و مساء نام محمد، مومن ہے تیرے دل کی دوا نام محمد، در اصل ہے روحوں کی غذا نام محمد۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے چند ایسے خاص لمحات یا پھر ایام کہہ لیجئے یا پھر شب یعنی کہ رات کہہ لیجئے مقرر کیا ہے، جہاں پر خاص عبادات کے لیے یہ راتیں، یہ ایام، یہ لمحات مقرر کی گئی ہیں، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ہی رات، بابرکت رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات بندے مومن سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے، کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ یہ وہی مبارک رات ہے، 15ویں رات، شب برات کی رات۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ آئیے ایک جامع تقریر ہم آپ کو گوش گزار کرتے ہیں، جہاں پر حضرت علامہ مولانا محمد مدثر حسین دامت برکاتہ عالیہ شب برات یعنی 15ویں شب، شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت، اس کی عظمت پر بیان فرما رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سماعت کیجیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر
فاغفر لہ الا من مسترزق فارزق لہ الا من مبتلی فاعافیہ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پاک پر، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ رب العزت کے نیک و برگزیدہ بندوں پر۔ عاجز کی طرف سے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان من، شب براءت کا موقع ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم والیوم 25 چیپٹر 44 سورہ الدخان میں فرمایا ہے۔ سورہ الدخان ایک مکی سورہ ہے، اور سورہ مبارکہ کا نزول ان دنوں میں ہو رہا ہے جن دنوں لوگ سرکش ہوئے بیٹھے ہیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کہ عرب کے لوگوں کے حالات بہت اچھے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، گھر کے حالات اچھے ہیں، کاروبار اچھے ہیں، ہر لحاظ سے بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو خبر دیتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو یہ کسی اور کی عطا کردہ نہیں، یہ رب واحد کی عطا کردہ ہیں، تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم سورہ الدخان میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہا سے مراد حی اور میم سے مراد قیوم ہے، اور والکتاب المبین حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب جو ہمارے گھروں میں ہے، اور یہ کتاب جسے القرآن کہا جاتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب مغفرت ہے، کتاب بخشش ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، آداب سکھاتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو مرنے کے بعد میری اور آپ کی بخشش فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتاب مبین سے نوازا ہے، اور کتاب مبین کو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں، اور ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت آگاہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مختلف اقوال ہیں کہ شب براءت میں یا لیلۃ القدر میں۔ تو ایک گروہ علماء و بزرگان دین کا کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں، اور دوسرا گروہ شب براءت کی طرف جاتا ہے، لیکن پہلا قول ہی صادر ہے۔ قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہے، لیکن اس کی رحمتیں لیلۃ البراءہ میں بھی نازل ہوتی ہیں، لیلۃ المغفرہ میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جو کہ ان کو حاصل کرے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم سب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بر وقت آگاہ کر دیا کرتی ہیں۔ اور کیسے آگاہ کرتی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے میری اور آپ کی مدد فرمائی۔ کس طرح سے مدد فرمائی؟ حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اے میرے پیارو، جب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے، نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں تھوڑی زیادہ نیکیاں کرو۔ ویسے تو ہر رات ہی ہمیں عشاء پڑھ کے سونا چاہیے، لیکن اس رات کے لیے فرمایا فقوموا لیلہا، تھوڑا کچھ زیادہ کر کے سویا کرو، تھوڑی کچھ زیادہ عبادت کیا کرو۔ وصوموا نہارہا، اور جب اس کا اگلا دن آ جائے تو اس دن روزہ رکھو۔ کیوں روزہ رکھو؟ کیوں عبادت کو تھوڑا زیادہ کرو؟ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، ویسے تو سچ بتاتا چلوں ساری کائنات ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی رہے گا۔ ہم سے پہلے بھی سارے اللہ کے تھے، ہمارے بعد بھی سارے اللہ کے ہوں گے، اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہمیں ہدایت دینے والے رسول بھیجے گئے جنہوں نے میری اور آپ کی مدد فرمائی۔ بہت سے اور مواقع بھی ہیں، لیکن آج ہم موقع خاص شب براءت کی بات کر رہے ہیں، نجات والی رات کی، مغفرت اور بخشش والی رات کی، وہ رات جس میں ہماری نیکیاں جو ہیں ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، وہ رات جس میں ہمیں گناہوں سے بخش دیا جاتا ہے، اور وہ رات جو میرے اور آپ کے لیے باعث نور، باعث رحمت، باعث مغفرت، باعث بخشش اور باعث نجات ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس رات کی خاص نعمت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، جب نصف شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ملائکہ کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ جو آسمان مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ کے فرشتوں سے ہر روز بھرا ہے، لیکن اس رات تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ اس رات تو اخص الخاص ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اور کیوں لاتے ہیں؟ میرے اور آپ کی دعا کے آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ، اور سارے کے سارے جتنے بھی ملائک تشریف لاتے ہیں وہ ندا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں امتیوں کو، زمین پر رہنے والوں کو، زمین پر بسنے والوں کو، اور انہیں جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں پکار کر کہا جاتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، اے لوگو کوئی ہے جو آج اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے مغفرت فرما دی جائے، اس کی بخشش فرما دی جائے۔ الا من مسترزق فارزق لہ، میں اور آپ دنیا میں تو ہمیں ہر روز کام کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کے 1 ماہ بعد کچھ مزدوری ملتی ہے، کسی کو ہفتہ بعد اور کسی کو سارا دن کے بعد، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو خود پکار کر کہتا ہے الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی بندہ، ہے کوئی بندی جو مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق ادا کر دوں۔ الا من مبتلی فاعافیہ، سرور کائنات ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے فرماتے ہیں، اللہ پکار کرتا ہے، اللہ لوگوں سے پوچھتا ہے الا من مبتلی فاعافیہ، ہے کوئی جو مصیبت میں ہو، ہے کوئی جو پریشانی میں ہو، ہے کوئی جو بیماری میں ہو، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کہ میں اس کی مدد کر دوں، کہ میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں۔ الا قضا الا قضا، فرمایا الا قضا الا قضا۔ اسی طرح کے سوالات پوری رات ہوتے رہتے ہیں، پوری رات سوالات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کن کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے،
ساری امت کے لیے، ہر گورے کے لیے، کالے کے لیے، ہر گناہ کار کے لیے، ہر نیکوکار کے لیے، ہر اچھے کے لیے، ہر برے کے لیے پکار ہوتی ہے۔ اللہ پکارتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ نصف شعبان کی جو رات ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے، اذان فجر اور نماز فجر کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو ساری رات فرشتے اللہ کے بندوں کو پکار پکار کر کہتے رہتے ہیں، بندو یہ چاہتے ہو تو لے لو، یہ چاہتے ہو تو لے لو، یہ چاہتے ہو تو لے لو، اور جو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اور بھی پڑھی، وہ بتاتا چلوں، وہ یہ کہ مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو دو گھرانوں میں یا دو لوگوں میں جھگڑا کرواتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ نہ کرے اگر مجھ میں، آپ میں یا ہم میں یہ عادت ہے کہ ہم دو لوگوں میں یا دو گھروں میں یا دو خاندانوں میں جھگڑا کرواتے ہیں، یا دو بھائیوں میں یا دوستوں میں جھگڑا کرواتے ہیں، تو خدارہ اس عادت سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، توبہ کیجئے اور دور ہو جائیے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو ماں باپ کے سامنے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہو، ان کے لیے بری بات کہتا ہو، انہیں پریشان اور تنگ کرتا ہو یا کرتی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمت کے دروازے نہیں کھولتا۔ تو وہ میرا بھائی، وہ میری بہن جنہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، انہیں تکلیف دی ہو، انہیں کچھ برا کہا ہو، تو آج کی رات چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اپنے امی جان سے، ابو جان سے، بھائی جان سے، جس کا بھی دل دکھایا ہو، معافی مانگ لیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو غرور و تکبر کرتا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اپنے کپڑے لٹکا کر کے چلتا ہو، گھٹنوں سے نیچے لٹکا کر چلتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نگاہ خاص نہیں فرماتا۔ ویسے تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اٹ مینز ان گنت، لا تعداد لوگوں کی اللہ اس رات کی برکت سے مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو غرور و تکبر کرتا ہو، جو فخر کرتا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہو، جو کہتا ہو کہ آئی ایم بیٹر دین ایوری ون، ہاں وہ گھاٹے میں تھا، وہ نقصان میں تھا۔ وہ بہتر نماز میں ہو یا بہتر روزے رکھنے میں ہو، بہتر عبادات کرنے میں ہو، بہتر صدقہ و خیرات کرنے میں ہو، نیکیاں کر کے پھر لوگوں کو جتاتا پھرے، ایسے شخص پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ تین لوگ ہیں جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ان کی عادات سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس رات کی خوب رحمتیں، خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اور اس رات کی برکت سے یہ جو پینڈیمک ہے جو آج 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم پر سے گزر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پینڈیمک سے بھی ہم سب کو اور ساری امت کو نجات عطا فرمائے۔ اس کے جتنے ویریئنٹ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایک بار پھر سے حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور جنہوں نے عمرہ نہیں کیا اللہ کریم انہیں عمرہ کی سعادات نصیب فرمائے۔ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے انہیں سنبھالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے۔ بائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، بائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے شب بارات کی فضیلت
اور اس میں آپ نے ابھی مولانا محمد مدثر حسین دامت برکاتہم علیہ کے زمانی شب بارات یعنی کہ 15ویں شب، شعبان المعظم کی 15ویں شب سے متعلق ایک جامع تقریر آپ نے سماعت کی۔ ایک حکایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک پہاڑ پر ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ دونوں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے اس پہاڑ پر ہیں؟ تو وہ بزرگ بتاتا ہے کہ میری عمر مطلب کہ 400 سالوں سے وہ اس پہاڑ پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہے جسے تم نے پیدا کیا ہے اور جس کے نام اعمال میں بلکہ جس نے زیادہ سے زیادہ عبادات کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک ایسی رات ہے 15ویں شب شعبان المعظم یعنی شب بارات کی ایک ایسی شب ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ صدق دل سے، سچے دل سے، خلوص کے ساتھ اگر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ لے تو 400 سال عبادات کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں پیدا ہوتا۔ ناظرین، الحمدللہ ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر بندے مومن کو یہ وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ یہ مبارک رات جو آنے والی ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب بارات، اس کو اس طرح گزاریں کہ شاید یہی ہماری آخری رات، ہماری آخری شب بارات بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ خلوص اور صدق دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو شب برات بہت بہت مبارک ہو، دعا میں یاد کریں۔ اور ان مصروں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا یاد۔ آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو شب برات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت ہے مومنوں کے ہیں آئے شب برات، برکت ہے مومنوں کے ہیں آئے شب برات، برکت ہے مومنوں کہ ہے آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے ہیں چھائے شب برات، رحمت خدا کے بن کے ہیں چھائے شب برات۔ اور رب قدیر ہم سے یہ کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر ہم سے یہ کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اسی لیے ہے بنائے شب برات، ہم نے اسی لیے ہے بنائے شب برات،
رحمت خدا کی بن کے ہے چھائے شب برات، اور کرتے رہو تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہو تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائے شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائے شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائے شب برات، اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کچھ حق میں ان کی کیجیے آئے شب برات، کچھ حق میں ان کی کیجیے آئے شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہیں چھائے شب برات، اور جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات ہے، خود مصطفیٰ نے ایسی منائے شب برات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، جاگوں میں ساری رات عبادت کی رات ہے، پائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، پائی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، شب برات۔ جاگو 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 شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے،
اس شب میں جس نے مانگا وہی اس کو مل گیا، اللہ نے مرادوں سے دامن کو بھر دیا، خالی نہ کوئی جائے گا اس شب برات میں، محشر میں بھی وہ ہوگا محمد کے ساتھ میں، ایمان تازہ ہوتا ہے اس شب برات کو، بخشی ہے وہ مولا نے طاقت اس رات کو، بندوں پہ اپنے اس کی عنایت کی رات ہے، جاگو 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 شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، سن لے صدا مجبوروں کی اے مالک جہاں، بھر دے گا اپنے منگتوں کے مرادوں سے جھولیاں، رہ جائے گا مایوس کوئی آج سوالی، دامن کسی کا جائے نہ مولا میرے خالی، یہ راز کیا ہے آج زمانے کو بتا دے، صدقے میں محمد کے کوئی جلوہ دکھا دے، بندوں کو تحفہ بخشا ہے بندہ نواز نے، جاگو 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 شب برات عبادت کی رات ہے، جاگو شب برات عبادت کی رات ہے، پڑھ لو نماز مغرب جماعت سے مومنوں، اور 6 نوافل پڑھ لو بشارت ہے مومنوں، چل گورے غریباں میں وہ مردے ہیں منتظر، ایصال نہ کیا تو کر اور کر دعائیں پھر، بخشش وہ کر رہا ہے کروڑوں کی بے حساب، رحمت برس رہی ہے بندوں پہ لاجواب، رب کی عطا جود و سخاوت کی رات ہے، جاگو 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 شب برات عبادت کی رات ہے، سجدے میں سر جھکاؤ شفاعت کی رات ہے،